صلی اللہ محمد و آل محمد۔ جوش ایمانی کے ساتھ نعرے صلوات، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیان دیتے گئے، لوگم علی کی محبت میں جان دیتے گئے، چڑھا لو دار پا جو چاہے ہم پا ظلم کرو، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے گئے، نعرے صلوات۔ خدا کا ولی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میرا مولا علی غیر نبی کا وسیع، میرا مولا علی ہے ارماں برائے جب تو نہ کیوں دل کو سرور، آنکھوں کا قصور تو کیا حسن کا قصور، جلوے دکھا رہی غیر تجلی برق نور، موسیٰ غش میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، موسیٰ غش میں کہتا غے چلا کے کوہ طور، ارے یہ وہی میرا مولا علی ہے، ارے یہ وہی میرا مولا علی ہے، خدا کا ولی میرا مولا علی، ایک کان میں فقیر کو سلطان بنا دیا، ایک بات میں وحوش کو انسان بنا دیا، ذرے کو آفتاب درخشاں بنا دیا، سائل کو وہ دیا کہ سلیمان بنا دیا، وہ دل کا غنی میرا مولا علی، وہ دل کا غنی میرا مولا علی ہے، خدا کا ولی میرا مولا علی، شاہد کس کے امر ولایت پا انما، قرآن کس کی شان میں کہتا ہے قل کفا، کیا شد و مدح دیکھئے بلغ کو تو ذرا، کیا اس کے بعد محمد و آل محمد، کیا اس کے بعد بھی کوئی باقی ہے فیصلہ، ولی وہ ولی میرا مولا علی ہے، ولی وہ ولی میرا مولا علی ہے، خدا کا ولی میرا مولا نفس نفیس قلب حق گاہ مل گیا،
ملا پیمبر ذی جاغ مل گیا کیا پوچھنا جسے یہ شہنشاہ مل گیا اللہ کی اللہ کی قسم اسے اللہ مل گیا وہ نقش جلی میرا مولا علی ہے وہ نقش جلی میرا مولا علی ہے خدا کا ولی میرا مولا اللہ کا جمال ہے چہرے سے آشکار روشن نظر سے ہیبت خلاق کردگار ایمان ہے اس کے دستے زبردست پر نثار قدرت بلائے قدرت بلائیں لیتی گئے ہمت کے بار بار وہ دل کا جری میرا مولا وہ دل کا جری میرا مولا خدا کا ولی میرا مولا کس کے بغیر دین کا اعلان تھا مضر توحید کس کی شان علوم تھی مستتر ایمان کس کے فیض توجہ پا منحصر برسو رغے برسو رغے رسول خدا کی اس کے منتظر وسیع میرا مولا وسیع میرا مولا خدا کا ولی میرا مولا ہاتھ اس کے غیب بنا گئے نبوت کے واسطے ہے اس کے پاؤں دوشے رسالت کے واسطے اس کی زبان نبی کی کفالت کے واسطے لہجہ ہے اس کا لہجہ ہے اس کا حقی طلاقات کے واسطے وہ کاندھے خفی میرا مولا وہ کاندھے خفی میرا مولا خدا کا ولی میرا مولا منکر نکیر کا نہیں ڈر مجھ کو زینہار بالی پا میری قبر میں ہے شیر کردگار اب ہے فقط سوال امامت کا انتظار فاضل لپٹ کے فاضل لپٹ کے قدموں سے چلا تو بار بار یہی ہے یہی میرا مولا علی ہے خدا کا ولی میرا مولا علی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
نعرہ صلوات محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد کامائے تاب جو وہ دولت نصیب ہو دونوں جہان کی ہمیں عزت نصیب ہو مومن کی لیتے جا ہے صدقے میں نبی کے یا رب ہمیں علی کی زیارت نصیب ہو کامائے تاب نعرہ صلوات ساغر میں غدیر سے چھلکا کے پی گیا ساغر میں غدیر سے چھلکا کے پی گیا ہر ساقی کے ہر حریف کو تڑپا کے پی گیا ساقی کے ہر حریف کو تڑپا کے پی گیا ساغر میں غدیر سے چھلکا کے پی گیا ہر دشمن شراب ولا نے کہا برا میں مسکرا کے جھوم کے لہرا کے پی گیا میں مسکرا کے جھوم نعرہ صلوات لہرا کے پی گیا ساغر میں غدیر سے چھلکا کے پی جب بھی ملی ہے فرصت بادہ کشی مجھے میں شکر کی نماز بجا لا کے پی گیا میں شکر کی نماز بجا لا کے پی گیا اس میں کشی پا میری مسلمات معترض اس میں کشی پا میری مسلمات معترض میں چادر رسول میں چھنوا کے پی گیا میں چادر رسول میں چھنکا کے پی گیا ساغر میں غدیر سے چھلکا کے پی چاروں طرف تے ظلم کے پہرے لگے ہوئے چاروں طرف تے ظلم کے پہرے لگے ہوئے میں صبر کے حدود میں بل کھا کے پی گیا میں
میں صبر کے حدود میں بلکا کے پی گیا ارے کوثر بھی میرا ساقی علی محمد وآل محمد کوثر بھی میرا ساقی کوثر بھی ہے میرا کوثر بھی میرا ساقی کوثر بھی ہے میرا چاہا تو جبرائیل سے منگوا کے پی گیا چاہا تو جبرائیل سے منگوا کے پی گیا ساغر میں غدیر سے چھلکا کے پی گیا بالی پہ آ کھڑی صلی علی محمد وآل محمد بالی پہ آ کھڑی تھی اجل ختم تھی حیات بالی پہ آ کھڑی تھی اجل ختم تھی حیات میں تھوڑی دیر موت کو بہلا کے پی گیا میں تھوڑی دیر موت کو بہلا کے پی گیا ساغر میں غدیر سے چھلکا کے پی گیا کرمانی مصطفیٰ صلی علی محمد وآل محمد کرمانی مصطفیٰ کی دعا کا ہے مستحق کرمانی مصطفیٰ کی دعا کا ہے مستحق جو مرتضیٰ کے نام پا لہرا کے پی گیا جو مرتضیٰ کے نام پا لہرا کے پی گیا ساغر میں غدیر سے چھلکا کے پی گیا نعرہ سلوان چار میں سے پیش کر رہا ہوں بارگاہ شہداء ذکر علی سے جب کوئی محفل سور گئی تصویر خم کی ذہن میں میرے ابھر گئی اعلان سن کے کھل اٹھے حیدر کے سب محیب ہر منکر غدیر کی صورت اتر گئی یہ 5 شعر منقبت سے پیش کر رہا ہوں ایک سلوات پڑھ دیجیے تکمیل پا رہی ہے نبوت غدیر میں تکمیل پا رہی ہے نبوت غدیر میں آغاز کر رہی ہے امامت غدیر میں آغاز کر رہی ہے امامت غدیر
غدیر میں کامل ہوا ہے دین محمد خدا گواہ کامل ہوا ہے دین محمد خدا گواہ اکمل تو کی جو آ گئی آیت غدیر میں اکمل تو کی جو آ گئی آیت غدیر میں شعر دیکھیے جعفر میں پیش کر رہا ہوں قائم رہے ولایت حیدر پچند لوگ قائم رہے ولایت حیدر پچند لوگ حالانکہ حاجیوں کی تھی کثرت غدیر میں حالانکہ حاجیوں کی تھی کثرت غدیر میں من کن تو کہہ کے مہر لگا دی رسول نے من کن تو کہہ کے مہر لگا دی رسول نے لفظوں کی چل نہ پائی سیاست غدیر میں لفظوں کی چل نہ پائی سیاست غدیر میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں قرآن پڑھ کے دیکھیے قرآن کی قسم قرآن پڑھ کے دیکھیے قرآن کی قسم بدلا ہوا ہے لہجہ قدرت غدیر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے درد و سلام محمدین وال محمد کے لیے آج کے دن کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں صاحب و زمان امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں آج عید غدیر ہے عید غدیر سب سے بڑی اور عظیم عید ہے اسلام میں اور بھی عیدیں ہیں عید الفطر ہے عید الاضحیٰ ہے لیکن عید غدیر ایک واحد ایسی عید ہے جو اسلام میں بھی ہے اور اس کے وجہ سے ہی اسلام ہے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اذا الذین کافر من دینکم اے رسول آج کافر آپ کے دین میں سازش کرنے سے ناکامیاب ہو گئے آپ کے دین میں سازشیں کرنے سے ناکامیاب ہو گئے جب رسول اللہ نے اعلان کیا نماز کا وہ لوگ کوئی سازش نہیں کرے جب روزے کا اعلان کیا کوئی سازش نہیں کرے جب حج کا اعلان کیا کوئی سازش نہیں کرے عمرے کا کیا کوئی سازش نہیں کرے جب رسول اللہ جب مولا علی کی ولایت کا اعلان کرے معلوم انہوں نے سازش کی اللہ نے کہا وہ لوگوں نے سازش کی ہم نے ان کی سازشوں کو ناکامیاب کر دیا ہم نے ان کی سازشوں کو ناکامیاب کر دیا وہ آج ہی کا دن تھا 18 ذوالحجہ سن 10 ہجری رسول اللہ اپنا آخری حج کر کر لوٹ رہے تھے اللہ کا حکم ہوا رسول پہنچا دیجئے وہ جو ہم نے نازل کیا آپ پر اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کوئی رسول ہونے کا کام ہی نہیں کیا فوراً کجاووں کا ممبر بنا رسول اللہ کجاووں کی ممبر پر چڑھے خطبہ غدیر کو انجام دیا مولا علی کو ممبر پر بلائے مولا علی کے تعارف کیا مولا علی کو بلند کر کر کہا من کنتو مولاہو فہذا علی مولا
میں جس کا مولا تھا علی اس کا مولا ہے. آج دین مکمل ہو گیا, سارے نعمتیں تمام ہو گئے, اللہ دین سے راضی ہو گیا. سارے مسلمان مولا علی کی بیعت کرے. یہی مسلمانوں میں ایک تھا ملعون حارث بن نعمان, اللہ لعنت کرے اس پر. اس نے کہا رسول اللہ آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے نماز ادا کی, روزہ ادا کیا, حج کیا, عمرہ کیا, زکوٰۃ دیا. آج آپ مولا علی کو مولا بنا رہے ہیں, یہ کیا آپ کی مرضی ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ فوراً رسول اللہ نے جواب دیا میں جو بھی کہتا ہوں کرتا ہوں بحکم اللہ کرتا ہوں. سننا تھا. 2 قدم پیچھے ہٹا ملعون, آسمان کی جانب دیکھا, اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر کہا اللہ اگر یہ آپ کی مرضی ہے یا آپ کا حکم ہے اسی وقت میرے پہ عتاب نازل ہو. ملعون کے الفاظ پورے ہی نہیں ہوئے تھے, آسمان سے پتھر گرا, ملعون واصل جہنم ہو گیا. بے شک آج کا دن بڑا عظیم دن ہے. آج ہم جو دعا مانگتے ہیں اللہ قبول کرتا, مولا علی کے صدقے میں قبول کرتا. آج کے دن جو بھی مانگتے ہیں اللہ قبول کرتا. آج کے دن جو ناراض ہے اللہ اس سے بڑا ناراض ہوتا. نعرہ حیدری. منظر غدیر خم کا دل میں بسا رہا ہے. منظر غدیر خم کا دل میں بسا رہا ہے. پاکیزہ شجر والا, پاکیزہ شجر والا خوشیاں منا رہا ہے. منظر غدیر خم کا دل میں بسا رہا ہے. منظر غدیر خم کا دل میں بسا رہا ہے. اعلان ہو رہا ہے, اعلان ہو رہا ہے مولایت کا خم میں. منبر علی علی کے, منبر علی علی کے نعرے لگا رہا ہے. منظر غدیر خم کا دل میں بسا رہا ہے. منظر غدیر خم کا دل میں بسا رہا ہے. ہے کون کون مومن, ہے کون کون مومن اور کون ہے منافق. اللہ آج سب کے, آج سب کے چہرے دکھا رہا ہے. منظر غدیر خم کا دل میں بسا رہا ہے. منظر غدیر خم کا دل میں بسا رہا ہے. جو ہے علی کا منکر, جو ہے علی کا منکر, چہروں پہ ان کے ایک رنگ آ رہا ہے, ایک رنگ آ رہا ہے, ایک رنگ جا رہا ہے. منظر غدیر خم کا دل میں بسا رہا ہے. منظر غدیر خم کا دل میں بسا رہا ہے. عرش بری سے خم میں, عرش بری سے خم میں آیت اتر کے بولی اللہ خود خدا علی کو, اللہ خود علی کو مولا بنا رہا ہے.
منظر غدیر خم کا دل میں بسا رہا ہے. ایک سلوات پڑھ دیں. چار مصرے پڑھ رہا ہوں. رتبہ ہے بڑا اپنا ہم لوگ غدیری ہے. رتبہ ہے بڑا اپنا ہم لوگ غدیری ہے. احسان ہے مالک کا ہم لوگ غدیری ہے. محشر میں نہیں ہوگی در پیش کوئی مشکل. بس اتنا بتا دینا ہم لوگ غدیری ہے. بس اتنا بتا دینا ہم لوگ غدیری ہے. اور یہ آخری چار مصرے پیش کر رہا ہوں کہ مولائی ہر لحاظ سے اعلیٰ ضمیر ہے. مولائی ہر لحاظ سے اعلیٰ ضمیر ہے. مولائی ہر لحاظ سے اعلیٰ ضمیر ہے. اس قوم کا امیر جناب امیر ہے. اس قوم کا امیر جناب امیر ہے. اس قوم کا امیر جناب امیر ہے. ہر ایک عید کرتی ہے سجدہ اسے جلال. ہر ایک عید کرتی ہے سجدہ اسے جلال. عیدوں کی کائنات کا کعبہ غدیر ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد مومن کے دل پچھایا ہوا ایک سرور ہے. مومن کے دل پچھایا ہوا ایک سرور ہے. پیشانیوں پر سب کی ولایت کا نور ہے. پیشانیوں پر سب کی ولایت کا نور ہے. اجمل غریب ہو کے بھی مومن جہان میں. اجمل غریب ہو کے بھی مومن جہان میں. عید غدیر آنے پر سجتا ضرور ہے. عید غدیر آنے پر
سجدہ ضرور ہے. اور ایک خطاب پیش کرو، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اس کا چوتھا مصرع بطور خاص دیکھیے. تمنا جسے کی رہی ہے ہر ایک پیمبر کو، تمنا جسے کی رہی ہے ہر ایک پیمبر کو، عبادت ایسی ہے واعظ حسین کی مجلس، مخالفان سے پہلے یہ جان لے دنیا، مخالفان سے پہلے یہ جان لے دنیا، غدیر کی ہے محافظ حسین کی مجلس. جی پیش کر دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہوا آج پورا ارادہ خدا کا، علی بن گئے ہیں دو عالم کے مولا، مولا علی بن گئے ہیں دو عالم کے مولا. نگاہوں میں سب کی ہے خم کا نظارہ، علی بن گئے ہیں دو عالم کے مولا، مولا علی بن گئے ہیں دو عالم کے مولا. بطور خاص بہت آج شاداں ہے سلمان و بوذر، بنا کر کھڑے گئے کجاووں کا منبر، نبی کی زباں پر گئے من کن تو مولا، علی بن گئے ہیں دو عالم کے مولا، مولا علی بن گئے ہیں دو عالم کے مولا. یہ بھی بطور خاص پیش کر رہا ہوں. نبی اور علی میں ہے نہیں فرق کوئی، نبی خود بتاتے ہیں علی کی بلندی ہے، قرآن کے ہاتھوں پہ نہج البلاغہ، علی بن نبی اور علی میں ہے نہیں فرق کوئی، نبی خود بتاتے ہیں علی کی بلندی ہے، قرآن کے ہاتھوں پہ نہج البلاغہ، علی بن گئے ہیں دو عالم مولا، مولا علی بن گئے ہیں دو عالم. بطور خاص گلے مل رہے ہیں پیمبر علی سے، گلے مل رہے ہیں پیمبر علی سے، تڑپ کر کہا گئے کسی نے کسی سے، ہماری قسمت میں تڑپنا لکھا تھا.
علی بن گئے گئے دو عالم کے مولا مولا علی بن گئے گئے دو عالم آخری بن ولائے علی سے جو انجان گئے یہ فدق کے لٹیروں کی پہچان ہے یہ ہے بخن زباں پر اور اترا ہے چہرہ علی بن گئے ایک خطا اور منقبت سے 4-5 شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا بھائی۔ قسم خدا کی علی کا کوئی جواب نہیں، قسم خدا کی علی کا کوئی جواب نہیں، جواب جس کا اگر ہو وہ بوتراب نہیں، قسم خدا کی علی کا کوئی جواب نہیں، جواب جس کا اگر ہو وہ بوتراب نہیں، عبادت میرے مولا کی کیا کوئی جانے جب ایک ضرب کا ثقلین میں حساب نہیں، عبادت میرے مولا کی کیا کوئی جانے جب ایک ضرب کا ثقلین میں حساب نہیں۔ منقبہ سے ایک مطلع 3-4 شعر پیش کروں حضرات کے کہہ اٹھا یہ حیدر کرار کا دیوان آج، کہہ اٹھا یہ حیدر کرار کا دیوان آج، آیت بلغ بنی ہے زینت قرآن آج، کہہ اٹھا یہ حیدر کرار کا دیوان آج، آیت بلغ بنی ہے زینت قرآن آج، جانشین احمد مختار کا اعلان آج، جانشین احمد مختار کا اعلان آج، عقل کے ماروں کو فوراً کر دیا حیران آج، عقل کے ماروں کو فوراً کر دیا حیران آج، آس میں بیٹھے تھے جو بھی ہاتھ مل کر رہ گئے، آس میں بیٹھے تھے جو بھی ہاتھ مل کر رہ گئے، احمد مرسل کا جب پورا ہوا ارمان آج، آس میں بیٹھے تھے جو بھی ہاتھ مل کر رہ گئے، احمد مرسل کا جب پورا ہوا ارمان آج۔ آخری 2 شعر حضرات کے کر کے اقرار ولایت آپ کی شاہ نجف، کر کے اقرار ولایت آپ کی شاہ نجف، بن گئی ہے ہم سبھی کی ایک نئی پہچان آج، بن گئی ہے ہم سبھی کی ایک نئی پہچان آج۔ یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حضرات ملاحظہ کیجئے کہ بانی محفل نے یہ کہہ کر کیا شکر خدا، بانی محفل نے یہ کہہ کر کیا شکر خدا، سب غدیری بن کے آئے گھر میرے مہمان آج، بانی محفل نے یہ کہہ کر کیا شکر خدا، سب غدیری بن کے آئے گھر میرے مہمان آج، دوش احمد پر غدیر خم انور اس قدر، دوش احمد پر غدیر خم انور اس قدر، منکشف ہے حیدر کرار کا عرفان آج۔ ان کے بچے ایک مطلع چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ ذرا سا بھی ولایت پر علی کی شک جو کرتے ہیں،
ذرا سا بھی ولایت پر علی کی شک جو کرتے ہیں وہ مثل حارث بدخو اتاب حق سے مرتے ہیں۔ ذرا سا بھی ولایت پر علی کی شک جو کرتے ہیں وہ مثل حارث بدخو اتاب حق سے مرتے ہیں، وہ مثل حارث بدخو اتاب حق سے مرتے ہیں۔ ولایت کی گواہی دے نہ کیوں اشعار اب میرے، ولایت کی گواہی دے نہ کیوں اشعار اب میرے، غدیری میں غوطہ زن ہوئے الفاظ برتے ہیں۔ ولایت کی گواہی دے نہ کیوں اشعار اب میرے، غدیری میں غوطہ زن ہوئے الفاظ برتے ہیں۔ یہاں پر جھومتے ہیں ہم کہیں سلما کہیں میسم، یہاں پر جھومتے ہیں ہم کہیں سلما کہیں میسم، علی کے جلووں میں وصف خدا جب جب ابھرتے ہیں۔ یہاں پر جھومتے ہیں ہم کہیں سلما کہیں میسم، علی کے جلووں میں وصف خدا جب جب ابھرتے ہیں۔ کجاووں کا سجا منبر یہ بولے بوذر و خنبر، کجاووں کا سجا منبر یہ بولے بوذر و خنبر، نبی اپنے وسیع کے نام کا اعلان کرتے ہیں۔ کجاووں کا سجا منبر یہ بولے بوذر و خنبر، نبی اپنے وسیع کے نام کا اعلان کرتے ہیں۔ قسم اس عید اکبر کی یہ مدحت سن کے حیدر کی، قسم اس عید اکبر کی یہ مدحت سن کے حیدر کی، نسب میں جھول ہے جن کے وہی چہرے اترتے ہیں۔ قسم اس عید اکبر کی یہ مدحت سن کے حیدر کی، نسب میں جھول ہے جن کے وہی چہرے ابھرتے ہیں۔ حقیقت میں جو مومن ہیں یہ ان کی عید کا دن ہے، حقیقت میں جو مومن ہے یہ ان کی عید کا دن ہے، یہ ایسی عید ہے جس سے منافق ہی مکرتے ہیں۔ قسم حقیقت میں جو مومن ہیں یہ ان کی عید کا دن ہے، یہ ایسی عید ہے جس سے منافق ہی مکرتے ہیں۔ اور مقطع پیش خدمت ہے۔ فسی اب کیا کوئی مشکل دم آخر کہے گا دل، فسی اب کیا کوئی مشکل دم آخر کہے گا دل، علی دیدار کر کے ہم یہ دنیا سے گزرتے ہیں۔ فسی اب کیا کوئی مشکل دم آخر کہے گا دل، علی دیدار کر کے ہم یہ دنیا سے گزرتے ہیں۔ اور حکم کی تعمیل میں 4 مصرع پیش کروں۔ دل کی آواز زباں تک پہنچی، دل کی آواز زباں تک پہنچی، میری ہر آہ وہاں تک پہنچی، میری ہر آہ وہاں تک پہنچی، یا علی کہتے ہی امداد ہوئی، یا علی کہتے ہی امداد ہوئی، سوچئے بات کہاں تک پہنچی۔ ایک سلوات کا اور سہارا دے۔ خوش کائنات کب ہوگی، عید اکبر پر سوچتا ہوں میں، عید مولا کے ساتھ کب ایک مطلع کچھ شعر پیش کر دیتا ہوں، مطلع تیرا رجب کے حوالے سے کچھ طریف شعر ہے۔ دیکھو خلیل کتنا یہ مسرور ہو گیا،
مسرور ہو گیا. دیکھو خلیل کتنا یہ مسرور ہو گیا. کعبہ علی کے آنے سے پر نور ہو گیا. پر نور ہو گیا. ایمان جس کی نسل میں جلوہ فگن ملا. ایمان جس کی نسل میں جلوہ فگن ملا. حیدر کی زلف خار سے وہ دور ہو گیا. وہ دور ہو گیا. شعر عرض کر رہا ہوں. کچھ اور کر سکانا مگر دشمن علی. میدان سے بھاگا بھاگ کے مشہور ہو گیا. میدان سے بھاگا بھاگ کے مشہور ہو گیا. اپنی طرف سے کچھ بھی اضافہ نہ کیجئے. اسلام تو غدیر میں بھرپور ہو گیا. اسلام تو غدیر میں بھرپور ہو گیا. بھرپور ہو گیا. من کنتوں کی بقا ہوئی مولا حسین سے. ضامن غدیر قم تیرا عاشور ہو گیا. عاشور ہو گیا. شعر نظر کر رہا ہوں. سہما ہوا تھا پہلے تو کہنے لگے ملک. مولا علی کے آتے ہی مغرور ہو گیا. مغرور ہو گیا. دو تین شعر کی آقا جان کی فرمائش اگر اجازت ہے تو سنا دیتا ہوں. زیادہ زحمت نہیں. ایک صلوات کا سہارا دے دیں. روز قیامت ابھی جائے. دامن سرور نہیں چھوڑیں گے. روز قیامت ابھی جائے. دامن سرور نہیں چھوڑیں گے. دار پر بھی ہم جا کر یارو مدحت حیدر نہیں چھوڑیں. نہیں چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے. مدحت حیدر نہیں. شے کی اذان اور عشق حیدر اس کے بنا جنت کے نگہباں. لاکھ نمازی ہونے پر بھی خلد کے اندر نہیں چھوڑیں گے. لاکھ نمازی ہونے پر بھی یا علی تیری دل میں عداوت رکھ کے جہاں سے جو بھی گیا ہے ڈالیں گے دوزخ میں فرشتے خبر کے اندر نہیں چھوڑیں گے. کیوں 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 ہو بھلا جنت کی تمنا. ہم تو
جان رہے گی جسم میں جب تک مولا تیرا در نہیں چھوڑیں گے. شعر نظر کرو آپ کا پسندیدہ. خون شہیدی رنگ لائے گا دشمن سے ہم لیں گے بدلا. آنے دو صاحب کو یارو تن پہ کوئی سر نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے سکون فاطمہ زہرا اور ہے یہی زینب کی تمنا. جان بھی گر جاتی ہے جائے ماتم سرور نہیں. ممنون مشکور. چار مصرے پیش کر رہا ہوں، بالکل تازہ ملاحظہ کریں کہ ٹھہرا ہے ایک عالم عرفاں غدیر میں. ٹھہرا ہے ایک عالم عرفاں غدیر میں، ایک جا ہوئے دو بولتے قرآن غدیر میں. ٹھہرا ہے ایک عالم عرفاں غدیر میں، ایک جا ہوئے دو بولتے قرآن غدیر میں. تو ظاہر ہے آیتوں سے ادھورے تھے سب کے سب، کامل ہوئے ہیں سارے مسلمان غدیر میں. کامل ہوئے ہیں سارے مسلمان. تو عقیدتوں کے اجالے سوال کرتے ہیں، عقیدتوں کے اجالے سوال کرتے ہیں اور غدیر خم کے نظارے سوال کرتے ہیں. بھئی جواب دیجئے ہے کون جانشین نبی؟ شرافتوں کے تقاضے سوال کرتے ہیں، شرافتوں کے تقاضے سوال کرتے ہیں. تو علی کو چھوڑ کے جو خود سروں میں رہتا ہے، علی کو چھوڑ کے جو خود سروں میں رہتا ہے، تو ایسا شخص سدا ٹھوکروں میں رہتا ہے. تو ایسا شخص سدا ٹھوکروں میں رہتا ہے. تو وہ کل نبی نے جو حیدر کو مرد کہہ کے دیا، وہ کل نبی نے جو حیدر کو مرد کہہ کے دیا، علم وہ اب بھی ہمارے گھروں میں رہتا. علم وہ اب بھی ہمارے گھروں میں رہتا ہے. تو وہ حر کہ جس کو علیہ السلام شہ نے کیا، وہ حر کہ جس کو علیہ السلام شہ نے کیا، سنا ہے آج وہ پیغمبروں میں رہتا ہے. سنا ہے آج وہ پیغمبروں میں رہتا ہے. تو اکیلے حضرت عباس میں نظر آیا، اکیلے حضرت عباس میں نظر آیا غضب کا ولولہ جو لشکروں میں رہتا. چاروں سے عرض کرتا ہوں. خوش کیوں نہ آج ہوئے گا عاقل غدیر میں، خوش کیوں نہ آج ہوئے گا عاقل غدیر میں، ایمان اس کو ہو گیا حاصل غدیر میں. ایمان اس کو ہو گیا حاصل غدیر میں. حیدر کی جانشینی کا اعلان ہو گیا، دین خدا بھی ہو گیا کامل غدیر میں. دین خدا بھی ہو گیا کامل غدیر میں. منقبت سے 5 شعر عرض کرتا ہوں کہ معراج آج یہ میری فکر رضا کی ہے، معراج
آج یہ میری فکر رسا کی ہے، لکھنی جو منقبت مجھے شیر خدا کی ہے۔ پھر دیکھیے کہ منکر ولائے حیدر کرار کے سنیں، منکر ولائے حیدر کرار کے سنیں، عید غدیر عید تو اہل ولا کی ہے۔ عید غدیر عید تو اہل ولا کی ہے۔ عرض کرتا ہوں کیا ہے غدیر، سن لو بتاتا ہوں میں تمہیں، کیا ہے غدیر سن لو بتاتا ہوں میں تمہیں، یہ عید جانشینی مشکل کشا کی ہے۔ یہ عید جانشینی افضل تمام عیدوں سے عید غدیر ہے، افضل تمام عیدوں سے عید غدیر ہے، اس میں خوشی خدا کی رسول خدا کی ہے، اس میں خوشی خدا کی رسول خدا کی ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ بلغ کا لفظ آج بھی کہتا ہے ہم سے یہ، بلغ کا لفظ آج بھی کہتا ہے ہم سے یہ، تبلیغ حق کی روح ولا مرتضی کی ہے، تبلیغ حق کی روح ولا مرتضی کی ہے۔ مقتہ ہے کہ آپس میں مومنین رہیں اتحاد سے، مولائے کائنات دعا یہ ضیاء کی ہے۔ بار الہ واسطہ محمد و آل محمد کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحیم۔ ساری حمد اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس جشن کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں سرکار امام زمانہ کی خدمت میں ایک درود کے سہارے سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ رب العالمین نے یوم الستو سے بندوں کو باندھ دیا ہے ولایت علی سے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا غدیر سے قیامت تک۔ اس کے مقابل میں اندھیری طاقت ابلیس نے وعدہ کیا ہے کہ میں بندوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا جہنم کو، علی کی ولایت سے بندوں کو کھینچ کر۔ یہ کشمکش ہے، اور یہی غدیر کے روز پھر اللہ نے یہ اعلان کروایا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، رسول اللہ کے ذریعے سے۔ تو آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیسے ابلیس سازشیں کرتا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حق میں۔ ایک چھوٹی سی آج کے تعلق سے جو نسبت سے غدیر میں جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، آپ لوگوں کے ذہن نشین میں کہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہم یہ سنتے ہیں کہ میں جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یہ ہم نے ترجمہ لیا ہے۔ اس میں بھی سازش ہے۔ اس میں اگر آپ حضرت گوگل کو کھولیں، ٹرانسلیٹ کریں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے میں جس کا میں مولا تھا علی ہے اس کا مولا، فہذا من کنتو مولا، میں جس کا مولا تھا کنتو، فہذا علی مولا، علی ہے اس کا مولا۔ رسول اللہ اپنے آپ کو پردہ کر لیے، علی کو سامنے ظاہر کر دیے۔ تو تو ابلیس نے وہی سے سازش کیا۔ اس کے ٹرانسلیشن میں، اس کے ترجمے میں میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا نہیں، رسول اللہ آگے، رسول اللہ علی کو بٹھا دیے، فنصب میں بٹھا دیے، اور رسول اللہ فارغ ہو گئے اللہ کے پاس، علی ہے مولا۔ اسی سے یہی کامیابی ہے، جس نے بھی علی کی ولایت کا جو اللہ نے کامل نظام جو دیا ہے وہ حق ادا کر دیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ کامیاب ہے۔ اگر اس نے کوئی کاہلی کر دی تو وہ برباد ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد والے محمد، اللہ صلی علی محمد والے۔ یا اللہ یا اللہ یا جل جلالہ،
یا عظمت عظیم، یا نور اللہ، یا رب العالمین، یا وحد لا شریک، سبحان و سبحان و سبحان یا رب العالمین بحق محمد وآل محمد۔ اس عبادت کو قبول فرما یا اللہ، بانی جشن کے حاجتوں کو برلا یا اللہ، جو حاضر ہے جشن میں ان کے حاجتوں کو برلا یا اللہ، جتنے شیعان علی دنیا میں ان کی مال و عزت کی حفاظت فرما یا اللہ، جتنے شیعان علی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما یا اللہ، جلد سے امام زمانہ کا ظہور عطا فرما۔ اللہ صلی علی محمد۔ حاضرین محفل اور تمام عالم کے شیعان حیدر کرار کو آج کی اس خوشی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی یہاں پر ہمارے بھائی نے کہا کہ میں بھی کچھ آپ کے سامنے کچھ پیش کروں، تو فی الوقت مجھے کچھ ایسا یاد نہیں، پھر بھی ایک دو چیزیں جو میں نے آج کی مناسبت سے کچھ جمع کی تھی وہ اتفاقی طور پہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ راج دھانی نہ راج رکھتا ہوں، راجدھانی نہ راج رکھتا ہوں، اپنی ٹھوکر پہ تاج رکھتا ہوں۔ راجدھانی نہ راج رکھتا ہوں، اپنی ٹھوکر پہ تاج رکھتا ہوں، بحث مجھ سے نہ کر خلافت کی، بحث مجھ سے نہ کر خلافت کی، میں غدیری مزاج رکھتا ہوں، میں غدیری مزاج رکھتا ہوں۔ یہ آپ لوگ راحت اندوری سے تو واقف ہوں گے، ان کا ایک بڑی مشہور نظم تھی کہ انہوں نے کچھ کی تھی کہ لگی ہے آگ تو آئیں گے گھر گئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہ ان کے ایک تھا کہ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ تو کچھ اسی انداز میں کہ میں آپ کے سامنے کچھ نہیں حب علی جس دل میں وہاں ایمان تھوڑی ہے، نہیں حب علی جس دل میں وہاں ایمان تھوڑی ہے، بدن کا ڈھیر سمجھو اس میں کوئی جان تھوڑی ہے، بدن کا ڈھیر سمجھو اس میں کوئی جان تھوڑی ہے، تقابل کر رہی ہے جو علی کا ایسے ویسوں سے، تقابل کر رہی ہے جو علی کا ایسے ویسوں سے، کھرے کھوٹے کی دنیا کو ابھی پہچان نہیں ہے، کھرے کھوٹے کی نسب ناپاک ہو جس کا علی کا ہو نہیں سکتا، علی کی دوستی ہر ایک کے شایان تھوڑی ہے، صحابیت کا علی سے مقابلہ کیسا، صحابیت کا علی سے مقابلہ کیسا، زمین زمین ہے میاں آسمان تھوڑی ہے، زمین زمین ہے میاں آسمان تھوڑی ہے، جیدار کعبہ نے ہنس کر کہا چلی آئیں، جیدار کعبہ نے ہنس کر کہا چلی آئیں، خدا کا گھر ہے کسی کا مکان تھوڑی ہے، خدا کا گھر ہے کسی کا مکان تھوڑی ہے، نشان آمد حیدر مٹے نہیں ممکن، نشان آمد حیدر مٹے
نہیں ممکن، یہ معجزہ ہے، ذرا سا نشان تھوڑی ہے، یہ معجزہ ہے، ذرا سا نشان تھوڑی ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں علی جناب امی صاحب کو۔ یا علی مدد، ادھر لو بابا، کدھر ہے یہ؟ ہاں مل جل کر عظمت آل محمد پر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ محمد والے ایک اور صلوات پڑھیں، محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اذان محترم، قبل اس کے کہ اس آیت کی طرف روشنی ڈالی جائے، تمام بزرگان موجود ہیں، آپ تمام کی خدمت میں آج کی روز کی تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں۔ اللہ سال آئندہ اس جشن کو حرم امیر المؤمنین میں کرنا نصیب فرمائے، اور بانی جشن سے اس جشن کو خدا قبول فرمائے۔ عرض خدمت، عرض گزارش یہی ہے کہ اعلان خدا ہو رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے رسول پیغام پہنچا دو۔ ساری قرآن میں اللہ نے بلغ کا لفظ استعمال کیا ہے تو علی کے لیے۔ اب دنیا میں تبلیغی جماعتیں بنتے رہے، خدا جس تبلیغ کا ذکر کر رہا ہے اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور خدا کا لہجہ کیا ہے؟ لہجے خدا دیکھے، جہاں پر کریم کہہ رہا ہے، جہاں پر خلیل کہہ رہا ہے، جہاں پر یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، مگر جب رسول کی باری آئی، جہاں پر جبرائیل پیغام الہی کو پہنچا رہے ہیں، مگر اس ماحول کو دیکھ کر پیغمبر اسلام ابھی پیغام ولایت کو پہنچانے میں کچھ دیر کیا، اور یہ سوچ ہی رہے کہ پیغام الہی کو پہنچائے، مگر آواز قدرت آئی، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے پیغمبر، اگر تم نے اس ولایت کو نہیں پہنچایا، گویا تم نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اب پتہ چلا کہ ولایت علی نہیں ہے تنہا، بلکہ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا نام ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ انداز گفتگو دیکھیں، جہاں پر خدا اپنے حبیب کو اے زلفوں والے، اے طٰہٰ، اے میرے حبیب، اے میرے خلیل کہنے والا، مگر جب علی کی باری آئی تو مزاج قدرت بدل گئی۔ ایک منصب کے بعد دوسرے منصب کا ذکر ہو رہا ہے، اب رسول کو اس کے منصب سے پکارا جا رہا ہے، یا ایھا الرسول، اب پیغام پہنچاؤ، رسالت ختم ہونے والی ہے۔ اگر رسالت پہ باقی رہنا ہے تو ولایت علی کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ پیغام ولایت ہے، پیغام ولایت پیغام خدا ہے۔ اگر علی نہیں ہے تو پھر رسول بھی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ بھی خطرے میں ہے، کیونکہ اس لا الہ الا اللہ کی بقا کا نام ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول، پیغام ولایت پہنچاؤ۔ حاجیوں کا مجمع ہے، جہاں پر 1.25 لاکھ حاجی ہے، حاجیوں کا ہجوم ہے،
جہاں پر پیغمبر اسلام نے سارے دین کو پہنچا چکے، اب آواز قدرت آئی کہ پیغام ولایت کو پہنچائے، آواز محمد آئی جو آگے بڑھ گئے وہ پیچھے آ جائے، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ محمد کے ذریعے سے پیغام پہنچا رہے ہیں، جو علی کو اللہ کہہ رہے ان کا ایمان بھی خطرہ ہے، جو علی کو ہم جیسا کہہ رہے ان کا ایمان بھی خطرہ ہے۔ علی کو سمجھنا ہو تو من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پیغام ولایت پیغام خدا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ منبر بنایا جائے، حاجی دیکھنے لگے، صحابی دیکھنے لگے، یا رسول اللہ اس صحرا میں تپتی ہوئی دھوپ، تپتی ہوئی ریت کہاں سے منبر لائے؟ پیغمبر اسلام نے مسکرا کر کبھی ابوذر کو بلایا، سلمان کو بلایا، مقداد کو بلایا۔ چاہنے والے جو معرفت رکھتے ہیں کام انہی سے لیا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا جشن بھی وہی کرتے ہیں جن کا رشتہ غدیر سے وابستہ ہو۔ صلی علی محمد۔ کہنے لگے منبر کہاں سے لائے؟ تو میں ایک جملہ کہوں، یہ امت رسول کے بغیر منبر نہ بنا سکی تو رسول کے بعد کیا سلونی منبر بنا سکے گی؟ منبر سلونی کہاں سے لا سکے گی؟ پیغمبر اسلام سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ منبر نہیں ہے، کہاں سے لائے؟ مکے سے لائے یا مدینے سے لائے؟ مکہ دور ہے، مدینہ دور ہے۔ پیغمبر اسلام نے کیا کہا کہ کجاووں کو اتارا جائے۔ پیغمبر اسلام جانتے ہیں کہ جب بھی کجاوا نیچے دیکھو گے، جب بھی اونٹ بدے ہوئے دیکھو گے تو علی کا ذکر ضرور یاد آئے گا، چاہے وہ اونٹ یہاں کا ہو یا میرے بعد کوئی اونٹ پر آئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ منبر بنایا جا رہا ہے، چند زینے بنے، صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ابھی اتنا کافی ہے۔ پیغمبر اسلام نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، اور منبر بناؤ، اور منبر بنتا رہا۔ پھر صحابی بڑھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب کفایت ہے، آپ کی آواز آ گئی۔ تو پیغمبر اسلام نے کیا کہا کہ دیکھو اب تک میں سنانے آ رہا تھا، اب تک میں سنا رہا ہوں، مگر اب اللہ کا حکم ہے کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ ارے کجاووں کا منبر بنا، علی کو بلایا گیا، دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ صلی اللہ محمد۔ پروردگار تجھے واسطہ، امیر المؤمنین کی عظمتوں کا واسطہ، آج کے دن کی عظمتوں کا واسطہ، پروردگار بانی جشن حاضرین جشن سے اس جشن کو قبول فرما۔ پروردگار تمام مومنین کو حرم امیر المؤمنین کی زیارت سے مشرف فرما۔ جو بیمار بحق بیمار کربلا بحق امیر المؤمنین تو انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کے صدقے میں بحق امیر المؤمنین ایران کو کامیابی و کامرانی عنایت فرما۔ اسرائیل امریکہ کو ذلیل و خوار فرما، نیست و نابود فرما۔ آل سعود آل یہود کو نیست و نابود فرما۔ ان آنکھوں کو مرنے سے پہلے بقیع کے گنبد کی زیارت نصیب فرما۔ فرزند امیر المؤمنین کا ظہور فرما، ہم سب کو لشکر امیر میں شامل فرما۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، مولانا شجی مختار صاحب آپ کے سامنے بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک تعالیٰ فی محکم کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام پڑھتے بآواز بلند آپ حضرات۔
جو وقت دیا گیا اسی کے اندر 5 سے 6 منٹ کی گفتگو. غدیر کا واقعہ تقریباً قبلہ موصوف نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، گرچہ مختصر لیکن جامع. مفہوم غدیر اور جو کچھ غدیر میں ہوا اس کا خلاصہ اور لب و لباب کیا ہے آپ کے سامنے حوالے کرتے ہوئے زحمتوں کو تمام. کہ عام طور پر یہ مشہور بھی ہے، یہ کہا بھی جاتا ہے کہ غدیر میں مولا کائنات کی جانشینی کا اعلان ہوا. لیکن اگر آپ بغور جائزہ لیں اور لفظ بلفظ رسول کے خطبے کو دیکھیں اور رسول کے اعلان کے طرز کو دیکھیں، ان الفاظ پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ غدیر کے میدان میں علی کی جانشینی کا اعلان نہیں ہوا، بلکہ اعلان کا انداز اور الفاظ یہ بتلاتے ہیں کہ یہاں پر صرف اور صرف ولایت کا اعلان ہوا. ہو سکتا ہے نوجوان سوال کریں بچے کہ بھائی جانشینی میں ولایت میں کیا فرق ہے؟ چونکہ ہمارے درمیان ایک علمی ماحول ختم ہو چکا ہے، ہم یہ سمجھتے کہ امامت اور ولایت ایک ہی شے کا نام ہے، جبکہ امامت اور ہے، ولایت اور ہے. ولایت کے معنی کچھ اور ہے، مفہوم کچھ اور ہے، امامت کا مفہوم کچھ اور ہے. امامت ایک چھوٹا عہدہ ہے جبکہ ولایت ایک اعلیٰ عہدہ ہے. وقت میں گنجائش نے اس کی وضاحت کی جائے، میں آسان لفظوں میں بات کو کرتے ہوئے زحمت تمام کرنا چاہوں گا، پھر کبھی وقت رہا تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کی گنجائش ہے. یہاں پر میں مثال دیتے ہوئے، نبی ایک منصب اللہ کی طرف سے، لیکن وہ نبی کے منصب سے ایک افضل منصب ہے، وہ ہمیں منصب رسالت. لیکن رسالت سے ایک منصب بلند اور اعلیٰ ہے کہ جہاں پر ہر نبی ہر رسول کو اللہ نے فائز نہیں کیا. وہ کون سا منصب؟ منصب امامت ہے. جناب ابراہیم کو امتحان لیا، منزل لی. تمام انبیاء میں صرف 2 نبی ہیں جو امام بنے ہیں، یا جناب ابراہیم یا پھر رسول خدا، اور اس کے علاوہ کسی کو امام نہیں بنایا. یہ عہدے امامت کی افضلیت ہے. اور عہدے امامت سے افضل کیا ہے؟ عہدے امامت سے افضل ہے عہدے ولایت کا ہونا. اسی لیے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے، لیکن چونکہ عہدے ولایت پر فائز ہیں تو لہٰذا تمام معصومین سے افضل بھی قرار پاتی ہے. وقت نہیں کہ اس کی اور وضاحت کی جائے، اس لیے کہ منصب ولایت وہ منصب ہے کہ جہاں پر خداوند عالم نے اپنے آپ کو ان میں شریک فرمایا ہے. قرآن کی واضح آیت ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ جو صاحبان ولایت ہے، یعنی جیسی ولایت اللہ کی ویسے رسول کی اور ویسی ولایت ان کی، جو صاحب ولایت وہ اہل بیت اللہ کو ہو ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا عہدے ولایت وہ ہے کہ جہاں خدا خود شریک ہے. امامت میں خدا شریک نہیں ہے، رسالت میں خدا شریک نہیں ہے. ایک کام دیا گیا، اس کام کو انجام دینا ہے. لیکن ولایت ایک ایسا عہدہ ہے جس میں خدا خود شریک ہوتا ہے. تو لہٰذا یہی اہمیت تھی کہ کہا کہ یا رسول بلغ ان لم تفعل فما بلغت رسالہ، اگر یہ نہ پہنچایا تو کسی کام کو انجام ہی نہیں دیا. اس لیے کہ ولایت کی اہمیت یہ ہے. اب آئے میں خلاصہ عرض کرتے ہوئے زحمت تمام کر چکے، وقت میرا جو دیا ہے وہ ہو چکا ہے کہ پیغمبر نے اعلان کیا کیا. اگر بات سے جانشینی کی ہوتی، بات امامت کی ہوتی تو اعلان کا انداز بھی اور ہوتا اور اعلان کے الفاظ بھی اور ہوتے. لیکن رسول نے کن الفاظ کا استعمال کیا؟ رسول نے یہ نہیں کہا کہ من کن تو نبی ہوں فعلی علی امام ہوں، من کن تو رسول ہو فعلی امام ہو. نہ اپنے آپ کو رسول کہا، نہ اپنے آپ کو نبی کہا، اور نہ ہی علی کو امام کہا، بلکہ جو لفظ اپنے لیے استعمال کیا وہی لفظ رسول علی کے لیے استعمال کیا اور کہا کہ من کن تو مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں فعلی مولا، پس یہ علی بھی اس کے مولا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ امامت و نبوت کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ ولایت کی بات ہو رہی ہے. کیا مطلب ہے؟ اگر مطلب کو سمجھنا ہے تو جاننا ہو کہ مولا کسے کہتے ہیں، کہ مولا کی معنی کیا ہے، ولایت کہاں کسے جاتا ہے. عام طور پر ہمارے درمیان ہوتا ہے، میں بہت تیز عرض کر رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر بات کو سمیٹ سکوں، کہ مولا کا ایک لفظ ہے. ہمارے پاس ایک غلط فہمی لوگوں میں ہوتی ہے، جب علماء کرام کو جب القاب دیتے ہیں تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے کہ بھائی ان کو امام کہہ دیا، ان کو شیخ الاسلام کہہ دیا. جبکہ اس بات کو اگر آپ سمجھیں گے تو اندازہ ہوگا مولانا عام طور پر اکثر لوگ کہتے ہیں، ہمارے بھی اغیار بھی، جبکہ سب سے اعلیٰ ترین خطاب یہی ہے مولانا. یہاں پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو مجھے بھی پکارتے ہیں مولانا، ایک رائج ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گہرائی میں جا کر تو مولانا ہوتا کیا ہے، مولانا کے معنی کیا ہیں؟ تو مولانا مرکب ہے مولا اور نون الف سے. مطلب کیا؟ ہمارے مولا. اس میں تو کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. لیکن جب علماء کو ہم نے شیخ الاسلام لکھا، جب امام کسی کو کہا گیا تو اعتراض کیا.
جبکہ امام کے لیے امام جماعت بھی ہو سکتا ہے، امام آپ نام بھی رکھ سکتے ہیں، جعفر امام صاحب تشریف فرما ہے، کوئی خبات نہیں ہے، لیکن اگر مولا نام رکھ لیں آپ تو کیا ہوگا؟ یہ بات بالکل سامنے کی ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، جو لوگ دشمن علماء ہیں کہیں نہ کہیں بہانہ تلاش کرتے ہیں تاکہ علماء کے اوپر تنقید کر سکے، جبکہ مولانا کا لفظ حقیقت میں صرف اور صرف اہل بیت کے لیے ہو سکتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں ہر منگل کو چاشمبہ، شب چاشمبہ، دعائے توسل، دعائے توسل میں کم سے کم 14 مرتبہ آپ نے پڑھا ہے یا مولانا کا لفظ آپ کو 12 ملے گا، یا وجہ نند اللہ۔ تو دیکھیں آپ مولانا کا لفظ سب سے اعلیٰ ہوا۔ کیا مطلب مولانا کا؟ مولانا کے 2 طرح کے معنی، اور پھر آپ کے سامنے میں مفہوم بیان کر اتر جاؤں گا کہ مولانا کا مطلب ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے سردار، یہ معنی ہوتے ہیں مولانا کے۔ اب مولا کے معنی آپ نے سمجھ لیے کہ مولا کیسے کہتے ہیں؟ جو صاحب ولایت ہو، جو صاحب اختیار ہو، جو آپ کے نفس پر آپ سے بڑھ کر قدرت کا رکھنے والا ہو۔ اور پیغمبر نے اعلان ولایت سے پہلے یہی تو پوچھا تھا، الست اولا بانفسکم، اے میرے صحابہ مسلمانوں یہ بتلاؤ کہ تمہارے نفسوں پر تم سے بڑھ کر میرا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ سب نے جواب دیا اکٹھے ہو کر، ہاں یا رسول اللہ، ہمارے نفسوں پر ہم سے بڑھ کر آپ کا اختیار ہے۔ تو گویا رسول نے کیا کہا غدیر کے میدان میں؟ جس پر میرا اختیار ہوگا آج سے میرے بعد علی پر بھی اس کا اختیار ہوگا، جس پر میرا اختیار ہے آج سے علی اس کا اختیار رکھنے والا ہوگا۔ اور یہ چیز واضح بھی ہوئی، تمام عالم اسلام متحد، حتیٰ شیعہ فقہ بھی، کہ اگر کوئی شخص دنیا سے گزر جائے، مر جائے، تو کوئی دوسرا اس کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ رسول نے جو اختیار دیا تھا مولا کائنات کو، کہا تھا کہ من کنت مولا، کہ جس پر رسول کا اختیار، اس پر علی کا اختیار ہوگا۔ تو یہی وہ اختیار تھا جس کا علی نے اظہار کیا اور فرمایا کہ جو گھوڑ پر سوار ہو کر آئی تھی، اگر واپس نہیں جاؤ گی تو اس حق کو استعمال کروں گا جو پیغمبر نے مجھ کو دیا تھا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ غدیر کے میدان میں رسول اکرم نے علی کو ایسی اتھارٹی دی تھی، ایسا پاور دیا تھا، ایسا اختیار دیا تھا کہ اگر رسول کی زوجہ بھی ہوگی تو علی کا اختیار ہوگا کہ طلاق دے دے۔ ایک ساتھ پڑھتے ہیں آواز بلند۔ تو مفہوم ولایت کو سمجھنا ہوگا کہ من کنت مولا فعلی مولا۔ یہ تو بات فقی اور لغوی اعتبار سے، لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ کلام میں مولا کے معنی یہ ہے کہ کلام میں جہاں پر آپ دیکھیں گے اصول فقہ کے اندر بحث آتی ہے بار بار، تو جہاں بھی اصول فقہ میں لفظ مولا سے مراد اللہ ہوتا ہے، اور جب کلام میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا وہ جو آپ کے نفس پر آپ سے بڑھ کر اختیار رکھنے والا ہو، اور اس سے بڑھ کر بھی یہ کہ تمام کائنات پر جس کا اختیار ہوگا اسے مولا کہا جائے گا۔ تو پیغمبر بتلانا چاہتے کہ دیکھو اس تمام کائنات پر جیسے میرا اختیار ہے، اس پوری دنیا پر آج سے علی کا بھی اختیار ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں اسی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ باراللہ اس مبارک موقع پر کہ جہاں پر تو نے اپنے ولی کی ولایت کا اعلان کیا اور دین کو تکمیل فرمایا، اور علی کے دین پر اس دین کو کامل کر کر دین سے راضی ہو کر مہر لگائی، نعمتوں کا تمام کیا، تو ہم بھی تیرے نعمت کے طلبگار ہیں۔ ہم پر نعمتوں کا نزول فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، دنیا میں جہاں جہاں محبین اہل بیت ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، تمام دشمنوں کا خاتمہ فرما، جو بیمار شفا کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال پریشان کو دور فرما، امام زمانہ کی تعجیل فرما، ہم کو امام کے آور و انصار پر شمار فرما، مرنے سے پہلے امام زمانہ کی زیادہ معرفت نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک تسمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ میں تمام شرکائے محفل جشن عید غدیر کا فرداً شکر گزار ہوں جو اس بارگاہ شہزادی کونین میں حاضری دے کر آپ لوگ یہاں پر آل انڈیا شیعہ کانفرنس کو منونیت کا موقع فراہم کریں۔ میں اسپوک پرسن آل انڈیا شیعہ کانفرنس اور تمام آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے اراکین کے طرف سے آپ لوگوں کا خیر مقدم اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باراللہ آپ کو واسطہ محمد والے محمد کا جملہ مومنات کے دلی مقاصد برلا، اس جشن کی محفل میں جو حاضر ہوئے ہیں ان کے دلی حاجات برلائیں، اور اسی پر آئندہ سال تک اس جشن کو ملتوی کیا جاتا ہے۔ آپ تمام کا فرداً آل انڈیا شیعہ کانفرنس شکر گزار ہے۔ نعرہ حیدری، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا وسیع رسول اللہ، السلام علیکم شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ السلام علیہ، السلام علیکم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام،
असलाल का या अबा अब्दुल्ला, असलाल का अपना रसूल अल्लाह, खुसूसन सैदी मौला या अबुल फ़ैल अब्बास इब्न अमीर अल-मोमिनीन, असलाल के शहदादी सकीना बिन्तुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा, सलाल का 72 शहदाए करबला, असीरान करबला जेमियन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाल का शमशमोस अनिसन नफूस बेअर्ज़तूस, सलाल का सुल्तान याबुल हसन याली अब्न मूसा रज़ा, सलाल अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाल का नूर अल्लाह, सलाल का हुज्जतुल्लाह, सलाल का साहिब सज़मान अलमान अलमान शरीक अल कुरान खलीफतुर रहमान इमाम अल इंसल जान, अजर अल्लाह ताला फरजक वसाल अल्लाह ताला मखरजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।